أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہمارا اپنے نبی پاک صاحب الاولاد آمینہ کے للن شہنشاہ زمن مالک گگن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کی جانب نچھاور کریں. اور یہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ دائما ابدا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. برادران ملت اسلامیہ، ہر جمعہ میں آپ تقریر حضرت مولانا حافظ قاری مقیم رضا صاحب سے یعنی اپنے امام و خطیب سے سماعت فرماتے ہیں. اور بالخصوص اس مہینہ میں یعنی رمضان المبارک کے ہر جمعہ میں رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل سماعت فرماتے رہیں. آج یہ حکم ہوا کہ میں ہی کچھ آپ کے سامنے عرض کر دوں. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. ابھی جو میں نے آیت شریفہ تلاوت کی ہے یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی ہے. ماشاءاللہ خوش نصیب وہ حضرات ہیں جنہوں نے مکمل تراویح پڑھی ہے اور مکمل قرآن مقدس سننے کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں آپ نے سنا ہوگا سبح اسم ربک الاعلی. اسی میں یہ آیت ہے 30ویں پارے کے اندر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق بے شک وہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا جس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. اب اور زیادہ آسان طریقے سے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. تحقیق کے کامیابی کو وہ پہنچا جس نے پاکیزگی حاصل کی اور جس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز ادا کی. میرے دوستو، یہاں پاکیزگی سے مراد تزکا لفظ آیا ہے یعنی ستھرا ہوا، پاک ہوا، صاف ہوا. وہ کون؟ اس سے مراد یہ ہے صدقہ فطر، جیسا کہ اور تفاصیل کے علاوہ صاحب مدارک اور صاحب تفسیر احمدی نے بیان کیا کہ یہاں ستھرا سے مراد صدقہ فطر ہے. اور وہ ذکر اسم ربہ فصلی، وہ ذکر اسم ربہ جس نے اپنے رب کا نام دیا یعنی عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا کر رب کے نام سے نماز اس نے ادا کی. اور کیجئے گا
کہ کامیاب ہمارا اور آپ کے نزدیک الگ الگ نظریہ ہے. بے شک دنیاوی کامیابی بھی کامیابی ہی ہوتی ہے. اگر کوئی بہت بڑا مالدار ہو گیا یہ بھی ایک کامیابی ہے. کوئی اچھا خاصا طاقتور ہے یہ بھی کامیابی ہے. کوئی کسی وعدے پر فائز ہے یہ بھی کامیابی ہے. اور ہمارا معیار یہیں تک محدود ہے, یہیں تک سیمت ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو گاؤں کا سب سے بڑا سیٹ ہے. ہم سوچتے ہیں سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو سب سے بڑے وعدے پر ہے, کلکٹر یا گورنر یا ایس پی یا ڈی ایس پی وغیرہ. ہم سوچتے ہیں یہ ہے کہ سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو سرکاری وعدے سے بھی اوپر راجا یا کیندر کا منتری ہو, مکھیہ منتری ہو, پردھان منتری ہو, راشٹرپتی ہو. ہمارے ہاں یہی معیار ہے کہ یہ شخص بہت بڑا کامیاب ہے. تو ہم نے دولت کو کامیابی سمجھی, ہم نے وعدے کو کامیابی سمجھی, ہم نے تخت و تاج کو کامیابی سمجھی. لیکن حقیقت یہ ہے میرے دوستو, قرآن یہ کہتا ہے, قرآن کا ارشاد گرامی ہے, احادیث پاک کا مفہوم ہمیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ اصل میں کامیابی وہ ہے جس نے ایمان کے ساتھ پاکیزگی حاصل کی اور جس نے اپنے رب کا نام لیا اور جس نے نماز پڑھی وہی کامیاب. حقیقت ہے میرے دوستو, اگر دولت ہی کامیابی کی کسوٹی ہوتی تو قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا, وہ سب سے بڑا کامیاب ہوتا. لیکن قرآن نے کہا, شریعت مطہرہ نے بتلایا کہ وہ خواب حاصل ہوا. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں گے کہ تخت و تاج کا مل جانا, بادشاہت کا مل جانا یہ کامیابی ہے, تو یزید کامیاب ہوگا چونکہ وہ تخت و تاج کا مالک تھا, وہ ثروت کا مالک تھا, وہ حکومت اس کے قبضے میں تھی. لیکن زمانہ جانتا ہے یزید ناکام تھا, ناکام رہا, اور یزید کے مقابلے میں بے سر و سامان امام حسین کامیاب تھے اور کامیاب. تو معیار یہ نہیں ہے وعدے پہ پہنچ جائیں. آج اپنے آپ کو عالم و حافظ بھی اپنے مقدر پہ ناز کریں. ہو سکتا ہے کلکٹر بن جانا بہت بڑی کامیابی ہے دنیاوی. ہو سکتا ہے ایم اے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد, ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے بعد وہ کسی اور اعلیٰ وعدہ پہ پہنچ گیا ہو, وہ ڈاکٹر بن گئے ہوں, وہ پولیس محکمے میں کمشنر بن گئے ہو, آگے بڑھ کر گورنر بن گئے ہوں, منسٹر بن گئے ہوں, تو یقیناً کہیں گے کہ کامیابی ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مقدس کے ارشادات علم کی فضیلت کو دیکھ لیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو دیکھ لیں تو ہم عالم و حافظ اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں اور اپنے بھاگیہ پہ ناز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ میرے بعد جو میرا وارث ہوگا وہ میرے علماء. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارا مقدر ہے. تو کامیابی یہ نہیں ہے. ہاں, دولت کے ساتھ ساتھ اگر دین کے مطابق خرچ کرتا ہے تو یہ کامیابی ہے. وعدے کے ساتھ ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے مطابق کام کرتا ہے تو یقیناً یہ کامیابی ہے. لیکن اصل کامیابی یہی ہے لقد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ کامیاب ہوا جو پاک و صاف ہوا, جو ستھرا ہوا, جس نے اپنے رب کا نام لیا, جس نے اپنے رب کا نام لے کر جس نے نماز ادا کی, وہ کامیاب ہوا. ماشاءاللہ رمضان المبارک میں ہماری مسجدیں بھری ہوئی تھی اور آج ماشاءاللہ عام دنوں سے زیادہ ہمارے نمازی نظر آئیں گے. یقیناً یہ کامیابی ہے. لیکن میرے دوستو, کامیابی اگر چند سیکنڈ کی ہو تو پھر کیا مطلب؟ کامیابی اگر ایک دن کے ہو تو اسے کامیابی سمجھیں گے یا ناکامی؟ اگر 11 مہینے تک ہم ناکام رہے,
ایک مہینہ کامیاب ہو جائیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی کامیابی ہے، یہ تو اچھا ہوا کہ 20 سے پہلے منتری جی بنے تھے اور صبح تو منسٹر بنا تھا، شام کو ہوا کہ نہیں گورنر کے معاملے میں اسے معذور کیا جاتا ہے، برخاست کیا جاتا ہے۔ تو بتائیے کامیابی؟ کامیاب تھا ایک افسر، بہت بڑا افسر ہے، آئے دن آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ابھی لوگ اسے سلوٹ دے رہے تھے کہ یہ کامیاب ہے یہ افسر، ابھی رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا، اسے معذور کر دیا گیا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا دی گئی۔ بتائیے وہ کامیاب ہے کیا؟ تو کامیابی تو وہ ہے جو مسلسل ہو، جو ہمیشہ کامیابی آپ کے ساتھ رہے، اور نماز پڑھنا ہمیشہ کامیابی ہے۔ رمضان المبارک کا احترام اپنی وسعت کے مطابق ہم سب نے کیا، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں نماز میں آتے ہیں، مسجدیں ہماری بھری رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ عید کا چاند نظر آیا ہم بھی غائب ہو جائیں، آسمان پر عید کا چاند نظر آئے اور ہم بھی جو ہے کب نظر آئے جب رمضان کا چاند نظر آئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی پابندی کیجیے، مسجدوں میں آیا کیجیے، دینی جو کو شوق پیدا کیجیے۔ یہ مبارک مہینہ جسے ہم اور آپ رمضان المبارک، رمضان شریف اور آج کے جمعہ کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں الوداع، جمعۃ الوداع، وداع کہتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے اس رمضان المبارک کے مہینے کے آخری جمعہ، اس جمعہ تو پھر رمضان انشاءاللہ آتا رہے گا، چاہے ہم رہیں نہ رہیں، رمضان شریف تو آتا ہے، رمضان کا آخری جمعہ نہیں بلکہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے آج، جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ یقیناً آج کے دن دو باتیں ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور اہل ایمان کو غم بھی ہوتا ہے۔ خوشی و غم کا ملا جلا احساس ہوتا ہے۔ غم تو اس بات کا ہے کہ رحمتوں کا سے بھرا ہوا مہینہ ہم سے ودا یعنی رخصت ہو رہا ہے، نور کی بارش ہو رہی تھی، فضل و کرم کی بارش ہو رہی تھی اس مہینے کے ہر پل میں، وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ جہاں جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جہاں ایک نیکی کرنے پر 70 کے گنا ثواب مل رہا تھا، جہاں نفل ادا کرنے پر فرض کا ثواب مل رہا تھا، اب وہ مہینہ ہم سے عنقریب جدا ہو رہا ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں ودا۔ ودا کہتے ہیں اگر صحیح ترجمہ کر دیا جائے بالکل ٹھیک اپنی زبان میں تو ودا کا ترجمہ ہوتا ہے وداعی۔ عربی میں ودا کہتے ہیں رخصتی کو وداعی، تو مطلب یہ آخری جمعہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانے ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ دن یہ جمعہ میسر ہو، اس لیے اس لحاظ سے ہم اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ اہل ایمان روتے ہیں، محبت والے روتے ہیں، ایک ساتھ تک انتظار کرتے رہتے ہیں جس مہینے کا، وہ مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ اور اتفاق دیکھیے، امید کبھی یہ ہے کہ جس دن سے شروع ہوا تھا وہی آج آخری دن ہے۔ امید کبھی یہ ہے کہ چاند آج ہو سکتا ہے، یہ تو رب کی مرضی ہے، ورنہ تمام قیاس کے مطابق چاند آج طلوع ہو سکتا ہے، عید کا چاند آج دکھائی دے سکتا ہے۔ تو رمضان شریف شروع بھی ہوا جمعہ کے دن سے اور اختتام بھی ہے آخری جمعہ کو، آخری رمضان۔ تو ایمان والوں کو، محبت والوں کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک خوشی بھی ہوتی ہے۔ خوشی کیا ہے؟ جو چاند کے بعد جو رات آتی یعنی عید کی رات، چاند دیکھنے کے بعد جو رات آتی ہے، تو حدیث پاک میں یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت لمبی حدیث ہے، ان سے مروی بہت لمبی حدیث ہے، اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ اس رات کو جسے ہم عید کی رات کہتے ہیں، آسمان میں اس کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، حدیث میں، حدیث کا مطلب ہے حضور نے فرمایا، وہ
کہتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا اس رات کا نام آسمان میں لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی انعام کی رات ہے۔ تو اس بات پہ خوشی بھی ہے، اور اسی لیے عید کہتے ہیں۔ عید کا معنی نہیں خوشی ہے، کم تو یہ ہے کہ جو ہمارے خزانوں میں اور زیادہ جو اضافہ ہو رہا تھا نیکیوں کے اندر، وہ مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ چاند نظر آنے والا ہے، عید کی رات آنے والی ہے، یعنی انعام ملنے والا ہے۔ انعام کیا ملتا ہے؟ تو لمبی حدیث کے ایک ٹکڑا یہ ہے کہ جب بندہ عید کی تیاری میں مشغول ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہونے لگتا ہے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، ان کی مزدوری کیا ہے؟ ان کی مزدوری کیا ہے؟ جبکہ رب بہتر جانتا ہے، لیکن کسی بات کو اور زیادہ محبت پیدا کرنا یا فصاحت پیدا کرنا یا زور دینا مقصود ہے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں رب قدیر مزدور کو پوری مزدوری دے دی جائے، مزدور کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں میں نے اپنے بندوں کو ایسی مزدوری دی کہ میں نے اپنی خوشنودی اسے دے دی اور اپنی جنت اسے دے دی۔ یہ تو آپ نے بے شمار سنا ہوگا، بے شمار فضائل سنے، بے شمار مسائل سنا، تاکہ جمعہ کا بات ہے کسی ایک واقعہ کی طرف بھی جائیں تو ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک معمول دیکھیے، ایک الگ چیز بتا رہا ہوں۔ مذہب اسلام وہ پیارا مذہب ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں ہو اس کی عبادت کا ایک ہی طریقہ، یہی ایک ہمارا طریقہ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ مذہب کسی ملک کے لیے نہیں، کسی چھتر کے لیے نہیں، کسی علاقہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا رسول سارے جہان کے لیے آیا۔ تو مذہب اسلام سارے سنسار کے لیے آیا۔ ہمارا طریقہ دیکھ لیں دنیا کی، چاہے وہ انگریزی بولتے ہوں، چاہے وہ فرانسیسی بولتے ہوں، چاہے اپنے علاقے میں دیکھ لیں علاقائی زبان میں، چھیتری زبانوں میں دیکھ لیں، کوئی سی بھی بھاشائیں بولتے ہوں، لیکن ہماری عبادت کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ہماری عبادت کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ہم میں سے کوئی ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، ہندی کا بولنے والا ہو یا انگریزی کا بولنے والا، فرانس کا رہنے والا ہو یا قطر کا رہنے والا، انگلینڈ کا رہنے والا ہو یا جاپان کا رہنے والا، چین کا رہنے والا ہو یا روس کا رہنے والا، ترکستان کا رہنے والا ہو یا عربستان کا رہنا، اور اگر چین و جاپان کا شام دنیا کی کسی خطے کا بھی رہنے والا ہو، اس کی بھاشائیں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جب وہ عرب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سبھی یہی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک ہی آواز ہوتی ہے اس کی، ایک آواز ہوتی ہے، ہر خطے کی ایک آواز ہوتی ہے اللہ اکبر۔ وہی وہ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے، وہی وہ دوسری صورتیں پڑھتا ہے، رکوع میں وہی پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں وہی پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو تحیات بھی وہی ہے، درود شریف بھی وہی ہے، چونکہ انٹرنیشنل مذہب کے انٹرنیشنل زبان ہے، اس لیے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اس کی زبان ایک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس مذہب میں پیدا فرمایا اور اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہماری ساتھ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ گزارش کے ساتھ دعا بھی ہے کہ عید کے بعد بھی نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے کی ہمیں زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک فطرہ کا سنگا مسئلہ بتا دوں، حتیٰ کہ بتا چکے ہیں کہ
آپ اکثر سنتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے تھوڑا لوگوں کا یہ ہو جاتا ہے، جیسے آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے سیر سے تولا بریلی کے دوسرے شیر کو تو 2.25 سیر، لیکن سیروں کا ہندوستان میں چلن یہ تھا کہ سیر الگ الگ قاعدے کے ہوتے تھے. جیسے کہ آج بھی مراد آباد وغیرہ بریلی کے کچھ علاقوں میں آج کا بھی سیر کلو سے بڑا ہے. جب وہ اپنے طور پہ کوئی چیز دیتے ہیں تو سیر سے جو خریدتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور کلو سے جب خریدتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے. تو اسے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق جب عرب تشریف لے گئے تو سا جو ایک نام تھا اسے تولا گیا، اسے آپ نے اناج بھر کے اسے تولا انگریزی تول کے مطابق تو 2 کلو 4 کلو 90 گرام وہ بنا. تو نصف سا ہوا اس کا 2 کلو 45 گرام. اس طریقے سے ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں یعنی اناج دے جائے. خورما وغیرہ کی بات جو وغیرہ کی تو ایک الگ ہے. بہرحال یہ ہے کہ 2 کلو 45 گرام یہ صحیح طریقے سے جو ہے تحقیق شدہ ہے. اب اس کی قیمت جوڑ کر تاکہ سب کے لیے ایک نہیں ہوگا، اگر کسی علاقے میں گیہوں سستا ہے تو وہاں ریٹ کم ہو، کسی علاقے میں مہنگا ہے تو وہاں زیادہ. گیہوں کے مطابق ہے 2 کلو 45 گرام کے مطابق آپ جب دیکھیں گے تو قیمتاً آپ اپنے لحاظ سے جو میں نے جو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم نے جو ایک قیاس کیا اور اندازہ کیا کہ گیہوں جو ہے کم میں بھی ہے زیادہ میں بھی ہے، لہذا اس کو مان کر 30 روپے کے قریب مان دیا جائے. لہذا 2 کلو 45 گرام کا 62 روپے فی کس ادا کر دیا جائے. 2 کلو 45 گرام یعنی 62 روپے. اگر زیادہ نکل جاتا ہے روپے 2 روپے تو اچھی بات ہے، کم ہو جائے تو یہ غلط بات ہے. تو لہٰذا 62 روپے کے لحاظ سے ادا کریں. اب یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اگر اس دن بھی بچہ پیدا ہوا ہے صبح کے وقت تو اس کا بھی فطرہ نکالا جائے گا. روزہ رکھے یا نہ رکھے فطرہ دینا ضروری ہے ہر مالک نصاب کے اوپر. اور فطرہ کا اصل یہ ہے کہ اسے دینی کاموں میں خرچ کیا جائے. اسلام نے رکھا اسی لیے ہے. فطرہ کیا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ کل ہو کر ہم اس دن ہمارے غریب بھائی یتیم و مسکین جن کے پاس کچھ ہے نہیں تو لہذا ہماری خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو جائیں. اس لیے اسلام نے یہاں بھی ہمدردی بتائی ہے. عبادت خدا بندی ہے لیکن ہمدردی بتائی ہے کہ ہر آدمی جو صاحب نصاب ہے صاحب حیثیت ہے وہ اپنی طرف سے فطرہ ادا کرے اور اپنے غریب بھائی یتیموں مسکینوں کو وہ دے تاکہ وہ بھی عید ہماری خوشی میں شریک ہو جائے. اسی لیے بہتر یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ صاحب چاند نظر ہونے والا اب فطرہ نکال. اگر آپ پہلے رمضان کو نکال دیں تو اور بہتر ہے، دوسرے کو تیسرے کو جتنا جلدی میں اور بہتر. اس لیے کہ جس بھائی کو آپ دے جس غریب کو آپ دے وہ اپنی ضرورت کا سامان مہیا کر سکتا ہے اس سے. لہذا علماء کرام نے فرمایا یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اسے نقدی دے دیا جائے، پیسے دے دیا جائے. اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے تو کپڑا بنا لے گا، اگر اس کے بچوں کے لیے کوئی سامان نہیں ہے تو وہ خرید لے گا. لہذا میں عرض یہ کر رہا ہوں اپنے پڑوس کو پہلے دیکھیے. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے. یہ چیزیں ایسی ہے کہ اس کے لیے ایمان شرط ہونا چاہیے. ہر کسی کو ہم دے دیں گے فطرہ ادا نہیں ہوگا. عام طور پہ ہمارے یہاں فقیر آتے ہیں، اس میں ہر قسم کے آتے ہیں. فقیر آتے ہیں ہمارے یہاں ہر قسم کے آتے ہیں. ہم کچھ سالوں پہلے یہ معمول تھا گیہوں رکھ لیتے تھے، جو بھی آیا اس کو دے رہے ہیں، جو بھی آیا اس کو دے رہے ہیں. یہ فطرہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ فطرہ کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ ایمان والا ہو. ایمان والا سمرا وہ مرد مسلم ہو جبھی ہوگا ادا. ہاں ویسے آپ کسی کی مدد کیجئے، انسانیت کے ناطے آپ مدد کر سکتے ہیں، انسانیت کے ناطے تو ہر ایک کی مدد کیجئے. لیکن جو چیز فرض یا واجب ہے اس کے لیے قاعدہ قانون ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہم لوٹائیں بھی نہیں کسی کو، گیہوں کچھ رکھ لیں اپنے گھر پہ ایکسٹرا، آنے والے کو اس میں سے دے دیں. لیکن فطرہ ادا جو کرے وہ الگ سے کرے تاکہ آپ کو ثواب ملے. ہاں غریب و یتیم و مسکین نہیں،
آپ کے نظر میں ہیں کسی مدرسے میں دیجیے، دارالعلوم میں دیجیے، تاکہ جو ہے وہاں دینی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں، میں تو ہر ایک کو ہمیشہ کہتا تاکہ خود میں ادارہ چلاتا ہوں دارالعلوم، ماشاءاللہ آپ لوگ کافی حصہ لیتے، لیکن اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب و یتیم و مسکین ہے، آپ کا رشتہ دار کوئی غریب و یتیم و مسکین ہے، آپ میرے دارالعلوم کی رسید نہیں کٹائی، آپ ان کو دے دیجیے، ان کو دیجیے، ان کی مدد کے اسلام کا مقصد ہی یہی ہے فطرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی طاقت و قوت عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی ہے سنت پڑھ لیں اور کھڑے ہو جائیں ایک بار، تاکہ سنت پڑھنے والے بھی آرام سے پڑھیں گے۔ ایک بار کھڑے ہو جائیں سب بنا